6 جون 1989 کا سخت گرم دن، جب ایرانی انقلاب کے روح رواں امام خمینی کے جسد خاکی کو جب بہشت زہرا قبرستان میں لایا گیا تو عقیدت مندوں نے انتہائی جذبات کے عالم میں امام خمینی کے جسد خاکی کو انقلابی گھاٹ سے چھین لیا۔ لوگ اس قدر جذباتی ہو چکے تھے کہ انہوں نے امام خمینی کے کفن کے اوپر والی چادر کو، جس نے جسد خاکی کو ڈھانپا ہوا تھا، بطور تبرک اپنے ساتھ لے جانے کی غرض سے اس کو چیر پھاڑ دیا، جس کی وجہ سے امام خمینی کی ٹانگیں اور پاؤں کا حصہ بے پردہ ہو کر نظر آنے لگا اور جسد خاکی کی بے حرمتی ہوئی، اور امام خمینی کے جسد خاکی کو ایسی حالت میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہنگامی طور پر اٹھایا گیا کہ ہیلی کے اڑتے ہوئے امام خمینی کی ٹانگیں ہیلی کاپٹر سے باہر نکلتی دکھائی دے رہی تھیں اور کفن ہوا سے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ ناظرین، یہ وہ تکلیف دہ مناظر تھے جو کیمرہ میں ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام خمینی کی آخری ایام اور ان کے جنازے پر ہوئے ناخوشگوار واقعات کی مکمل تفصیل بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، 22 مئی 1989 کے دن کو امام آیت اللہ خمینی کی طبیعت بگڑتی ہے تو ان کو جماران میں اپنے گھر کے قریب ایک ہاسپٹل میں داخل کروایا جاتا ہے۔ جماران ایران کے دارالحکومت تہران کا ایک مضافاتی علاقہ ہے۔ 22 مئی سے 3 جون تک امام خمینی اسی ہسپتال میں زیر علاج رہے اور ان 11 روز میں ان کو 5 دفعہ دل کا دورہ پڑا۔ اپنی موت سے 1 روز پہلے دن 1 بجے انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے آخری الفاظ کچھ اس طرح بولے: یہ ایک بہت مشکل راستہ ہے، اپنے ہر قول اور عمل پر نظر رکھو، میرے پاس مزید کچھ کہنے کو نہیں، جو ٹھہرنا چاہتے ہیں ٹھہر جائیں، جو نہیں چاہتے وہ چلے جائیں، روشنی بند کر دو، میں سونا چاہتا ہوں۔ رات 10 بجے ان کو 5واں اور آخری دل کا دورہ پڑتا ہے اور پھر 10:20 پر ڈاکٹرز نے یہ تصدیق کر دی کہ امام آیت اللہ خمینی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ خمینی کی موت کے بعد ایرانی حکومت نے بیرونی دنیا سے رابطہ مکمل طور پر ختم کر دیا، بارڈرز اور ایئرپورٹس کو سیل کر دیا گیا، ٹیلی فون کی لائنز کو کاٹ دیا گیا۔ اس بارے میں ایرانی پارلیمانی سپیکر اکبر ہاشمی رفسنجانی نے بتایا کہ ایسا اس لیے کیا گیا کہ خمینی کی موت کا سن کر عراق ایران پر حملہ آور نہ ہو جائے، لیکن ایرانی حکومت نے ابھی تک حکومتی سطح پر خمینی کی موت کا باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا تھا، لیکن بین الاقوامی سطح پر یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ امام آیت اللہ خمینی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اگلے روز حکومتی نمائندے صبح 9 بجے پارلیمنٹ میں پہنچنا شروع ہو گئے اور امام خمینی کی 29 صفحات پر مشتمل وصیت کو پڑھ کر سنایا گیا۔ اس وصیت میں خمینی نے اپنے پیروکاروں کو شیعہ اسلام کے اصولوں پر چلنے کی تاکید کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سعودی عرب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور سعودی شاہی خاندان کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غدار قرار دیا۔ اس نے مزید لکھا کہ تمام مسلمانوں کو ظالموں پر لعنت بھیجنی چاہیے، جس میں سعودی شاہی خاندان بھی شامل ہے۔ یہ خدا کے عظیم حرم کے غدار ہیں، خدا کی لعنت ہو ان پر، انبیاء اور فرشتوں کی لعنت ہو ان پر۔ ناظرین، 4 جون کو دن 10 بجے ریڈیو تہران کے ایک اناؤنسر نے